السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ ان کی یہ جو تعیناتی ہے یہ 5 سال کے لیے ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ اس سمری کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی بھی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے، لیکن اس توسیع کا جو اطلاق ہے وہ ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پر ہوگا۔ بہرحال یہ وہ نوٹیفیکیشن تھا یا یہ سمری تھی جس کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا تھا، اور یہ بالآخر اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کی طرف سے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے جو ہے وہ پریس ریلیز بھی جاری کر دی گئی ہے۔ دوسرا معاملہ این ایف سی جو ہے وہ قومی مالیاتی کمیشن کا ہے۔ آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں مالیاتی امور کو آگے بڑھانے کے لیے ورکنگ گروپس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس افتتاحی اجلاس میں وفاق نے مالی مطالبات کی بجائے صوبوں سے اخراجات کی تفصیلات مانگ دی، لیکن صوبہ سندھ نے تفصیلات دینے سے انکار کر دیا، جبکہ صوبوں کے فنڈز میں کٹوتی کی بات نہیں ہوئی، مگر ایف بی آر نے ٹیکس وصولیوں کا 5% صوبوں کو دینے کی بھی مخالفت کر دی۔ اجلاس میں سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ بطور صوبائی وزیر خزانہ بھی شریک ہوئے، جبکہ بلوچستان اور پنجاب کے وزرائے خزانہ اور پرائیویٹ اراکین بھی اجلاس میں شامل تھے۔ جو قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس ہوا اس میں وزارت خزانہ کی جانب سے وفاقی مالی معاملات پر آج بریفنگ بھی دی گئی، جس کے بعد چاروں صوبوں کی جانب سے بھی صوبائی مالی صورتحال پر اجلاس کے شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق صوبوں میں ٹیکس وصولی کے معاملے پر بھی ورکنگ گروپ جو ہے وہ قائم ہوگا۔ سابق فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام اور فنڈز کے تعین پر گروپ بنے گا۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کے معاملے پر اٹارنی جنرل سے رائے لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران وفاقی حکومت نے مالی مطالبات کی بجائے صوبوں سے اخراجات کی جو تفصیلات مانگی، لیکن صوبہ سندھ نے جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بتایا یہ تفصیلات دینے سے جو ہے وہ انکار کیا، اور وزیر اعلیٰ جو سندھ تھے انہوں نے یہ موقع پیش کیا کہ یہ ریونیو کا فورم ہے، اخراجات کا نہیں۔ اس اجلاس کے بعد جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل آفریدی، انہوں نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا کے 3.25 جو صوبوں کو جو ہے وہ ان کا حق دیا جا رہا ہے، ان کے سوا جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے سوا تمام 3 صوبوں کو جو ہے وہ حق مل رہا ہے، لیکن افسوس کہ ان کا صوبہ جو ہے وہ اس حق سے محروم ہے۔ اب یہ جو این ایف سی کی آئندہ میٹنگ ہونی ہے یہ جنوری میں جو ہے وہ ہونی ہے، اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات ہوگی، لیکن زیادہ امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نوٹیفیکیشن اور سمری کا ہے، جو سمری اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کے لیے جو ہے وہ موو کی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور این ایف سی کا جو ایشو ہے اس پر بھی جو ہے وہ بات کریں گے۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک اس وقت میرے ساتھ ہیں، ان سے ان دونوں حوالوں سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جس نوٹیفیکیشن یا سمری کا انتظار ہو رہا تھا اس حوالے سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شدت سے اس کا انتظار تھا، بالآخر جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ سمری موو ہو گئی ہے۔ بھائی 4-5 دن سے آپ نے ہماری زندگی برباد کی ہوئی تھی، جہاں جاتے تھے کہتے تھے نوٹیفیکیشن دکھاؤ، نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، پتہ ہے اس نوٹیفیکیشن نہ ہونے کے پیچھے کیا ہے، اور ہم تھک گئے یہ کہہ کہ بھائی ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے، اس نوٹیفیکیشن کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، آئین میں لکھا گیا ہے، قانون بن چکا ہے، ملک کے معاملات طے ہو چکے ہیں، اب ایک نوٹیفیکیشن۔ لیکن پھر مزہ کیا آتا کہ 5 دن کے پروگرام کیسے ہوتے؟ اگر پہلے دن ہی نوٹیفیکیشن آ جاتا تو 5 دن دیکھیں آپ کو ہم نے کتنے آئی بالز دیے، کتنی آپ کی ریٹنگ بڑھی، اور ہو سکتا ہے آپ کے ٹی وی کو بہت سے وہ ایڈز کے پیسے بھی ملے ہوں۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، کیونکہ پہلے دن سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئین جب کر دیا، 2/3 اکثریت سے آئین منظور کر لیا، تو ایک نوٹیفیکیشن کی آپ کیوں بار بار ذکر کر رہے ہیں؟ مگر بہرحال ختم ہوا، نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے ذریعے تمام عوام کو مبارک ہو، ملک کو مبارک ہو۔ اب یہ جو تھوڑی سی شام کا، اب آپ کو آج رات کو
कोई नया मार्का ढूंढना पड़ेगा कल का प्रोग्राम करने के लिए। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये सस्पेंस आपने तो नहीं रखा हुआ था, ये तो सस्पेंस भी तो आप लोगों ने ही रखा हुआ था। आपके प्रोग्राम्स के लिए ही करते हैं यार, वरना तो आपके प्रोग्राम बंद हो जाए। वैसे डिजिटल टीवी जो है आपको इतना नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा ठीक है, चले राइट। अच्छा, मैं जरा चलता हूँ आगे, जरा जो एनएफसी वाला इशू है जिस पर आपसे बात करनी है। जो हुकूमती तजावीज़ हैं, हुकूमत जो मौजूदा अरेंजमेंट है उसकी एक री अरेंजमेंट चाहती है। कुछ तजावीज़ भी हैं, लेकिन हुकूमत को पहले भी कोशिश जो है वो कर चुकी है। आपको लगता है कि इस वक्त इसकी ज़रूरत भी है और हुकूमत ऐसा कर भी सकेगी? रहमान साहब, कुछ तो करना होगा ना। अगर मैं आपको माशाल्लाह, आप, मुझे पता है कि आप पढ़ाते भी हैं, आप कई बेशुमार आपके इदारे हैं जिनके साथ आप फलाही काम भी करते हैं, साथ में आप ये ब्लू ओशन का काम भी अच्छा। करते हैं, और ये टेलीविजन भी आपका इदारा है जिसे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाती है और आप भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब मैं आपके सामने एक मुकदमा रखता हूं। हमारे मुल्क में हमारी जो टोटल कलेक्शन है, ऐसे को 15 ट्रिलियन है या 16 ट्रिलियन है, इतनी हमारी टैक्स कलेक्शन टोटल जो हमारे रेवेन्यूज आते हैं वो इतने आते हैं। उनमें से भाई आधे रेवेन्यूज 8.2 या 3 ट्रिलियन जो है वो सूबों को चले जाते हैं, और 8.23 जो है वो चले जाते हैं डेट सर्विसिंग। यानी टोटल आपकी इनकम हो 15 या 16 ट्रिलियन, उसमें से 8 साढ़े 8 आप दे दें कर्जा उतारने पे और 8 साढ़े 8 आप दे दें सूबों को, तो हुकूमत कैसे चलेगी बताइए? ये मुल्क का दिफा, ये जो भी आपने ये जो नोटिफिकेशन हुई है जिसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी कामयाबी, उस दरअंदाजी के खिलाफ जो भारत ने हमारे साथ की और मुंह की उसे खानी पड़ी और चिड़ियों की तरह उसके जहाज गिरे, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे हम फील्ड मार्शल कह के उसको सेलिब्रेट करें या अपना तरीकाकार आइन में तब्दीली करके उसे सेलिब्रेट करें, ये तमाम सेलिब्रेशन इसी वजह से है ना कि हम कामयाब हुए। तो जब आपके पास 16 रुपए टोटल हो, 8 रुपए आप कर्ज में दे दें और 8 रुपए आप दे दें अपने ही बच्चों को, सूबों को, भाई बहन को, तो घर कैसे चलेगा? तो कुछ तो सोचना होगा ना। ठीक है। तो उसी सोच बचार के लिए तमाम सूबों को, तमाम भाइयों को, बहनों को इकट्ठा किया गया है कि मिल बैठें, सर जोड़ें, और वो तरीकाकार, कोई ऐसी चीज मुसल्लत नहीं उन पे की जा रही, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये आपके सामने रियलिटीज हैं, जो हमारे सामने नंबर हैं वही आपके सामने नंबर हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम मिल बैठते हैं और हम देखते हैं कि क्या तरीकाकार है जो बेहतर होगा। मुझे एक दफा मैं एक देख रहा था, गालिबन कोई फिल्म थी, उसमें एक क्लासरूम के अंदर किसी ने पूछा, या भूलता हूं, शायद कोई किताब थी, मुझे याद नहीं, कि कॉन्स्टिट्यूशन का जीनियस क्या है? तो बहुत लोगों ने सोचा और फिर कहा द प्रोविजन फॉर चेंज, कि आपके हालात बदल जाते हैं। और अगर कोई साकिन और जमूद में कोई ऐसा लिखत पढ़त का मामला हो जिसे आप कुछ हिला ना सकें, तो होगा ये कि आप अपने वक्त के डायनासोर बन जाएंगे और आप भी भग से उड़ जाएंगे, आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे, आपकी एनवायरनमेंट के साथ जो मुताबिकत है वो खत्म हो जाएगी। तो जो डायनासोर्स का हाल होता है वो आपका हाल होगा। इस वजह से ये प्रोविजन ऑफ चेंज जो है, चाहे वो कानून में हो या आइन में हो या तरीकाकार में हो या किसी भी एक अवार्ड में हो, वो इसीलिए है कि मुल्क की खिदमत कर सकें, मुल्क में गरीब लोग जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, अपने माँ बाप की खिदमत कर सकें, बूढ़े माँ बाप की, कुछ अस्पताल बन सकें, कुछ स्कूल बन सकें, कुछ दिफा हो सके, यानी वो तमाम मामलात जिन्हें आप हुकूमत साजी कहते हैं वो सब हो सकें। हमारा कुछ एक दूसरे से कोई टकराव तो नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। कोई एक शख्स मुझे बताइए जो ये ना चाहता हो कि पाकिस्तान जंग जीता, जैसे कि वो जीता, और एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा जीता। जब कोई भी नहीं है तो उनके सामने जब ये मामलात कागज पे रखे जाएंगे, वो नंबर्स आपके सामने हैं, वो नंबर्स उनके सामने हैं, तो चले हमारी बात ना सही मगर कोई बात तो होगी ना, कोई तरीकाकार तो होगा मुल्क चलाने का, बस वो तरीकाकार। ठीक है,
डॉक्टर साहब, इसमें देखिए बुनियादी इशू इसके अंदर ये है कि हुकूमत ये चाहती तो है, और हो सकता है आप तमाम आर्गूमेंट्स जो दे रहे हैं वो ठीक हो, लेकिन क्या ये काबिल अमल है भी या नहीं? क्योंकि जब 26वीं तरमीम की बात हुई या 27वीं तरमीम की बात हुई तो यही बहस थी, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत को आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। तो क्या ये हो भी सकेगा या नहीं? और फिर आपको तवक्को बेसिकली जो है वो क्या है, ये जो तजावीज है इस वक्त जो रीअरेंजमेंट की? जी, मेरी आज एक दो मर्तबा वो लोग जो इन्वॉल्व थे उनसे बात हुई, तो वो तो बहुत खुश थे, सूबों के रवैयों से भी बहुत खुश थे, अपनी गुफ्तगू से भी बहुत खुश थे। ये अच्छा। किसी ने नहीं कहा कि हल हो गया, हमें पता है क्या मंसूबा है। लेकिन जो बात मैंने आपके सामने हाँ। रखी है, अगर आप किसी भी पाकिस्तानी के सामने रखें और जिस चीज को आप कंसेंसस कह रहे हैं वही बनाने के लिए आप उन्हें दावत दें कि आइए तशरीफ ले आएं, बैठते हैं, सब भाई हैं, सब बहनें भाई सब इकट्ठे बैठ जाएं और मिल बैठ के फैसला करते हैं कि घर कैसे चलाना है। ये थोड़ी कह रहे हैं कि घर में हम मुसल्लत करेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका घर बैंकरप्ट हो जाएगा, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके बूढ़े माँ बाप भी यहाँ रहते हैं, बच्चे भी यहाँ रहते हैं, आप किराया नहीं दे पाएंगे, आप बेघर हो जाएंगे, खाक बतन, तो भाई सारे सर जोड़ के ये फैसला करेंगे ना कि हम कहाँ से अपनी आमदन बढ़ाएंगे, कहाँ से अपने खर्चे काटेंगे, आपस में किस तरह तफरीक करेंगे, कैसे बांटेंगे ताकि सब लोग अपनी जिंदगी एक खुशहाल तरीके से गुजार सकें। तो वही डिस्कशन शुरू हुई है, और एक डायलॉग के जरिए, गुफ्तगू के जरिए ही सिर्फ कंसेंसस पैदा हो सकता है ना, और तो कोई भाई तरीकाकार नहीं है। तो इसी वजह से गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ। और इंशाल्लाह अगर आपको ये यकीन है, मुझे तो है कि सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और सारे पॉलिटिकल भी हैं, मगर थोड़ा रैशनल भी तो है। कोई अपने घर को जलाना तो नहीं चाहता ना। ठीक है, सियासत भी होगी, नोक झोंक भी होगी, तकरार भी होगी, शाम के प्रोग्राम भी होंगे, लेकिन बैठ के सोचेंगे भी तो। और जब फ्री फ्लोइंग आइडियाज होंगे, एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे, तो कोई ना कोई नतीजा भी निकलेगा, सब समझदार। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दक मलिक हमारे साथ मौजूद थे। अभी प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला पहुंचे, ताहम उन्हें पुलिस ने जेल जाने से फिर रोक दिया। सूबाई वजीर इत्तलात शफी जान का यह कहना है कि वजीर आला केपी 9वीं बार मुलाकात के लिए आए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। मंगल को हम फिर से आएंगे, बानी की फैमिली की मुलाकात की भी कोशिश करेंगे। अडयाला जेल के करीब नाके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि NFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर यहां पर पहुंचा हूं। लेकिन वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने हुकूमती मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा है कि इमरान खान जेल रूल्स के मुताबिक सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, क्योंकि रूल्स में वाज़ेह लिखा है कि मुलाकात में जो भी बात होगी उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मामलात हैं वो भी खबरों में हैं। अपोजिशन जमात के अंदर इख्तलाफात की वजह से इमरान खान ने पार्टी की जो सियासी कमेटी थी उसे ख़त्म कर दिया था, और अपने पैगाम में उनका यह कहना था कि सलमान अकरम राजा को मुकम्मल इख्तियार है कि वो एक नई छोटी कमेटी बनाए, सियासी हिकमत अमली तैयार करें और उसे नाफिज भी करें। अब ये जो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात का इशू है, इस पर बात करने के लिए तहरीक के सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, खानदान की मुलाकात तो होगी, लेकिन वज़ीर आला की जो मुलाकात का मामला है वो अभी तक लटका हुआ है। तहरीक इंसाफ इसको किस तरह से देखती है? इस मुलाकात का ना होना पार्टी के लिए कितना सिग्निफिकेंट है? रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मुझे तो जो लग रहा है वो ये है कि कोई कानूनी वजह भी ऐसी अमर माने नहीं है, और सियासी भी अगर आप देखें तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर सुहेल आफरीदी साहब जनाब इमरान खान साहब से मिलेंगे तो हुकूमत को या किसी और को कोई बड़ा कोई सियासी सेटबैक मिल जाएगा। मुझे तो ये अना की जंग लग रही है कि जो सुहेल आफरीदी ने वहां से एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, तो अब उसके जवाब में हुकूमत की तरफ से एक अना की जंग है। अदरवाइज तो मुझे कोई उसमें मसला नजर नहीं आता। सुहेल अगर खान साहब से जाके अंदर मिलेंगे तो मेरे ख्याल में तो चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कोई और चीज अगर बेहतरी की तरफ जाए या ना जाए,
لیکن پختونخوا میں گورننس کم از کم بہتری کی طرف جائے گی تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پختونخوا کے 4.5-5 کروڑ عوام کے لیے. دہشت گردی کی جنگ میں اچھی ڈائریکشن اس کو کلیئرٹی مل جائے گی سہیل کو. تو میرے خیال میں مزید انا سے کام نہیں لینا چاہیے اور سہیل آفریدی کو ملنے دینا چاہیے خان صاحب سے. رائٹ، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات نہ ہونے کے کچھ سیاسی اثرات بھی ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں میں سمجھ رہا ہوں. ایک تو سیاسی فضا جو پہلے سے ہی تلخ ہے رحمان صاحب، وہ مزید گنجلک ہو رہی ہے، تلخی اس میں اس سے بڑھ رہی ہے، سیاسی ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اور اس سے زیادہ جو نقصان ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام کا ہو رہا ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ جب خان صاحب سے مل نہیں پا رہا تو دو نقصانات ہیں. ایک تو گورننس پہ اس طرح سے 100% فوکس نہیں ہو پا رہا کیونکہ خان صاحب نے ان کو کوئی نہ کوئی پالیسی ڈائریکشن تو دینی ہے. دوسرا، جب تک ان کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہو پاتی ان کو اڈیالہ آنا ہی ہے، وہ اڈیالہ آتے رہیں گے، اس کا ایفیکٹ گورننس پہ پڑے گا. اگر آپ ان کو عمران خان صاحب سے ملنے دیتے ہیں، وہ خان صاحب سے مل لیتے ہیں، ان سے کوئی پالیسی ڈائریکشن لے لیتے ہیں تو دو کام ہو جائیں گے. ایک تو ان کو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ انہوں نے صوبہ کس طرح چلانا ہے، وفاق سے ریلیشن کس طرح آگے بڑھانا ہے، اور دوسرا ان پہ جو پارٹی کا، ورکرز کا، ہمارے لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر کا ایک پریشر ہے کہ خان صاحب سے ملے بغیر ہو سکتا ہے وہ زیادہ بڑے فیصلے نہ کر پا رہے ہوں. تو جب وہ ملاقات ہو جائے گی تو ان پہ یہ اڈیالہ جانے کا ہر ہفتے پریشر کم ہو جائے گا اور وہ زیادہ فوکس پختونخوا پہ کر سکیں گے. سہیل آفریدی صاحب کے لیے ان سے زیادہ پختونخوا کے عوام کے لیے بہتر گورننس کے لیے ضروری ہے، معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے وفاق سے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب سے انہیں ملنے دیا جائے. یہ نقصان آپ سہیل کو نہیں دے رہے، یہ نقصان آپ خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ عوام کو دے رہے ہیں. رائٹ، لیکن علی محمد خان صاحب، یہ جو فیصلہ کیا سیاسی کمیٹی کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کا اور سلمان اکرم راجہ کو بھی اختیار دیا، اس سے پہلے بھی اس طرح کے کچھ فیصلے تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی ہیں وہ لے چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے پارٹی چلانے میں کوئی یا تنظیم اس کے جس طرح سے بنائی جا رہی ہے اور تنظیم میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں کوئی مشکلات آ رہی ہیں؟ مجھے اب نہیں پتا کیونکہ خان صاحب سے میری تو ایک سال سے ملاقات بند ہے، کوئی پولیٹیکل آدمی جا کے مل نہیں پا رہا، ان کی سسٹر چلی جاتی ہیں بیچاری، وہ اپنے بھائی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، غیر سیاسی خواتین ہیں، تو وہاں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہی اس کو سمجھ سکتی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ وجوہات بنی جس کی وجہ سے پولیٹیکل کمیٹی کو اس وقت ایک کروشل ٹائم پہ ڈسبینڈ کرنے کی ضرورت پڑی. اب خان صاحب کو کیا بات بتائی گئی، ان کے ساتھ کیا ڈسکشن ہوئی، مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ انتظامی معاملات ہیں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، چینجز ہوتی رہتی ہیں، کبھی کور کمیٹی میں بندہ زیادہ کرنا، کم کرنا، نئی کمیٹی بنا لینا. اصل چیزیں یہ کمیٹی سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے، پاکستانی قوم سر جوڑ کے بیٹھے. دہشت گردی کی جنگ میں بہت نقصان ہو رہا ہے. ابھی وزیرستان میں اسسٹنٹ کمشنر شاہ ولی صاحب شہید ہوئے ہیں، ان کے چھوٹے بیٹے کی پکچر آپ نے آج دیکھی ہوگی، خیبر پختونخوا کے جرنلسٹ فہیم صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ موجود ہے، جا کے دیکھیے گا. وہ چھوٹا بچہ جس کے کھیلنے کے دن ہیں وہ یتیم ہو گیا ہے. وہ آپ کے میرے بچے یتیم نہ ہوں، اس وجہ سے شاہ ولی کا جو بیٹا جو ہے وہ یتیم ہو گیا. اسی طرح بے شمار ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ کیا ایک کتنے بڑے لیڈر کو جیل میں رکھ کے آپ ملک کو چلا پا رہے ہیں؟ آپ ایک صوبہ چلا پا رہے ہیں؟ آپ بلوچستان میں تو چلو ہماری حکومت نہیں ہے نا، وہاں کیوں امن نہیں آ رہا؟ سندھ میں جو صورتحال ہے، جو بچہ ابراہیم فوت ہو گیا ہے، کتنا افسوس کی بات، کی پیپل پارٹی کسی پہ دوش نہیں دیتا، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ کیوں یہ سارا ہو رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی قوتیں اور مقتدرہ انکلوڈڈ سب ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں تاکہ ایک سپیس کریٹ ہو. جب ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں گے، انا کے کوئی ہمالیہ سے نیچے اتریں گے، تھوڑی سپیس، پولیٹیکل سپیس کریٹ ہو جائے گی، آٹومیٹکلی کریٹ ہو جائے گی. وہاں پہ پھر آپ پلے کر سکتے ہیں، مسائل کو نکال سکتے ہیں، حل نکال سکتے ہیں. خان صاحب باہر آ سکتے ہیں، خان صاحب باہر آتے ہیں. ہماری آدھی سینئر ترین سیاسی قیادت جیل کے اندر ہے، وہ باہر دیکھیں. شاہ محمود صاحب ہیں، میاں محمود ہیں، ڈاکٹر یاسمین ہیں، سینٹر جاز چودھری ہیں، یہ سارے عمر چیمہ ہیں، یہ سارے آپ مجھے بتائیں سارے سیزن پولیٹیشن ہیں. انہوں نے باہر آ کے آگ لگانی ہے یا باہر آ کے انہوں نے آگ پہ پانی ڈالا؟ تو کیوں نہیں آپ ماحول کو ٹھیک کریں؟ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ
میاں نواز شریف صاحب کا بڑا رول بنتا ہے, میاں شہباز شریف صاحب کا, کہ وہ چیزوں کو نارملائز کرنے کی طرف لے کے جائیں اگر ان کے پاس اختیار ہے تو. لیکن رائٹ, علی محمد خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یا میاں نواز شریف کا کردار ہونا چاہیے, آپ کے خیال میں کردار کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ وہ کر سکتے ہیں شہباز شریف صاحب. دیکھیں میں تو کوئی وہ مذاقیہ بات نہیں کروں گا, میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم ہے, ان کے پاس اختیار ہے, لیکن جو وہ چیزوں کو ڈیلے کر رہے ہیں اس وجہ سے کچھ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے ان پہ طنز اس کے تیر چلانے کا, تو وہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وزیر اعظم, وہ عمران خان صاحب سے وکلا کی انٹری بحال کریں. میرے جیسے لوگ جو معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, جو 1 سال سے لگے ہوئے ہیں, میں 1.5 سال سے لگا ہوں کہ معاملات ٹھیک ہوں, بلکہ الیکشن سے پہلے سے میں نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ موو آن کا مطلب یہ کہ 9 مئی ہو گیا, نقصان دونوں طرف ہو گیا, اب 9 مئی سے آگے بڑھیں, اب ملک کو آگے لے کے جائیں. کتنے مواقع ہم ضائع کر چکے ہیں, پلوں کے اندر سے کتنا پانی بہ چکا ہے. تو پولیٹیکل معاملات کا حل ہی پولیٹیکل ہے. دیکھیں سارے کیسز جو خان صاحب پہ اور باقی سیاسی قیادت پہ ہیں, یہ سارے پولیٹیکل کیسز ہیں رحمان صاحب. سیاسی کیس کا حل سیاسی ہوتا ہے, جوڈیشل کیس کا حل جوڈیشل ہوتا ہے. ایک آدمی جو ملک کا وزیر اعظم ہے, وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے, اس پہ کوئی کیس نہیں تھا, اچانک چند مہینوں کے گیپ میں آپ یہ دیکھیے کہ اپریل میں ہماری حکومت ختم ہوئی اور اینڈ آف 2022 تک خاص کیسز خان صاحب کے نہیں تھے. اچانک پھر کیسز کی ایک بہار آ گئی, ایک وہ آ گیا, ایک طوفان آ گیا, اور ایک فلڈ گیٹ کھل گیا, اور ایک آدمی جو ملک کا وزیر اعظم ہے, نیشنل ہیرو ہے, کل تک ایک کیس نہیں, اچانک 300-350 کیسز بن گئے. تو اب آپ مجھے بتائیں, یہ اچانک وہ دہشت گرد ہو گیا, وہ اچانک آؤٹ لا ہو گیا, اس نے اچانک کوئی پتہ نہیں کون سا قانون توڑ دیا, ثابت ہوا کہ سیاسی کیسز ہیں, ان کا حل سیاسی ہے. تو سیاسی حل وزیر اعظم کے پاس سب سے بڑا اختیار ہوتا ہے. اس میں زرداری صاحب کا بھی رول ہے, وہ بھی رول ادا کریں. خان صاحب کو باہر لے کے بیٹھیں اور اس ملک کو آگے چلانے کے لیے کوئی چارٹر بنائیں, کوئی طریقہ کار بنائیں کہ اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے. میرے خیال میں ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ تینوں لیڈرشپ, پی ٹی آئی کی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تمام لیڈرشپ جو ہے, انکلوڈنگ مولانا صاحب, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, سب اے این پی, ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں. فوج ہماری فوج ہے, ہمارا فخر ہے. جو بھی حکومت آئے گی فوج نے رہنا ہے, آرمی چیف نے رہنا ہے, ڈی جی آئی نے رہنا ہے, یہ ہمارے عہدے ہیں, یہ ہمارے لوگ ہیں. لیکن فیصلہ سازی کدھر ہونی ہے, ریاستی فیصلے وہ پارلیمان میں ہونے ہیں, اور ایک چیز پہ سب اکٹھے ہو جائیں کہ فیصلہ عوام سے کرانا ہے, کہیں اور نہیں جانا. جس کو عوام مینڈیٹ دیتی ہے, پھر آپ مینڈیٹ کو مانیں, اس کو ایکسپٹ کریں, اس کے لیے ایک آزاد الیکشن کمیشن ہو, اور ایک آزاد الیکشن ایک بار ہو جائے, اور سب یہ تہیہ کر لیں انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ کہ ہم نے اس بار پاپولر وزیر اعظم جو بھی آتا ہے, خان صاحب آتے ہیں یا کوئی اور آتا ہے, اس کو 5 سال پورے کرنے دیں. یقین جانے, آخری بات رحمان, آخری بات, اگر کبھی کسی پاپولر وزیر اعظم کو 5 سال پورے کرنے دے دیے گئے, یقین جانے اگر وہ کام کرے گا تو واپس آئے گا, نہیں ہے تو عوام اس کو باہر پھینکے گی. کسی اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری عوام اتنی پولیٹیکلی میچور ہے, تو ان چیزوں پہ کیسے بات ہوگی؟ کیا جیل کی کال کوٹلی میں بات ہوگی؟ وہ تو نہیں ہوگی نا. آپ کو خان صاحب کو بنی گالا لانا پڑے گا, چیزوں کو نارملائز کرنا پڑے گا. سیاسی استحکام جب تک نہیں ہوگا, نہ اکانومی بہتر ہو سکتی ہے, نہ امن و امان آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک, واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جو این ایف سی قومی مالیاتی کمیشن کا جو معاملہ ہے, وہ 11واں جو اجلاس ہے 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کے لیے, وہ اجلاس جو ہے وہ آج ہوا, اور اس میں مالیاتی امور کو آگے بڑھانے کے لیے ورکنگ گروپس جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ جو افتتاحی اجلاس تھا, اس میں کیا بات ہوئی, اور یہ جو حکومت کی کوششیں ہیں, کیا وہ کوئی نتیجہ خیز ہوں گی یا نہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ایکسپریس نیوز کے اینکر پر اور سینئر تجزیہ کار معیشت پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں شہباز رانا صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. شہباز رانا صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شہباز رانا صاحب, سب سے پہلے تو جو آج اجلاس ہوا, یہ افتتاحی اجلاس ہے, لیکن اس اجلاس سے پہلے بھی بہت باتیں ہو چکی ہیں. حکومت ایک ارینجمنٹ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہے اس کو بدلنا چاہتی ہے, اس کے لیے کچھ بات بھی کر رہی ہے. جو آج اجلاس ہوا, اس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ کیا باتیں ہوئی ہیں, اور پھر یہ جو ایشو ہے ری ارینجمنٹ والا, اس پر موقف کیا سامنے آیا ہے؟
رحمان رضا صاحب، یہ جو بات تو ضرور ہوئی ہے ری ارینجمنٹ کی، لیکن بہت اسپیسیفک ٹرمز میں نہیں ہوئی، یہ جنرل ٹرمز میں ہوئی ہے. جو صوبائی حکومتیں تھیں اور فیڈرل گورنمنٹ، انہوں نے اپنی وہاں پہ پریزنٹیشنز دی ہیں اور بتایا کہ ان کے مالی معاملات اس وقت کیسے چل رہے ہیں. تو اسی کانٹیکس کے اندر جو وزارت خزانہ کی پریزنٹیشن تھی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وزارت خزانہ کی پریزنٹیشن میں بنیادی طور پر ان کا موقف یہ تھا کہ جو 7واں ایوارڈ آیا تھا 2010 میں، جو ابھی تک جو ہے ان فیلڈ ہے، افیکٹو ہے، اس کے بعد ان کا جو بجٹ کا خسارہ ہے تقریباً اس میں 3/4 اضافہ ہو گیا ہے پچھلے 15 سال میں. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو وے فارورڈ ہے اس میں انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ جو اخراجات کی ذمہ داریاں کچھ وہ صوبوں کو جانی چاہیے. بہت اسپیسیفک ٹرمز میں انہوں نے یہ بات نہیں کی، بہت جنرل بات کر رہے تھے وے فارورڈ کی. اور دوسرا اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ جو محصولات ہیں اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. اور جب وہ محصولات میں اضافے کی بات کی انہوں نے، تو انہوں نے وفاق کے اور صوبائی حکومتوں کے محصولات دونوں کی بات کی ہے. تو چونکہ یہ پہلا اجلاس تھا اور ایز پر ایکسپیکٹیشنز اس میں ایز سچ کوئی بڑے فیصلے تو نہیں ہونے تھے، سوائے اس فیصلے کے کہ اگلا اجلاس کب ہوگا، اور پھر مختلف جو کمیٹیز ہیں وہ بنائی جانی تھیں تو وہی بنائی گئی ہیں. کچھ 6-7 ورکنگ گروپ بنا دیے ہیں ہر ایشو کے اوپر. جو فیڈرل گورنمنٹ کی شیئر ہولڈنگ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، صوبوں کا کتنا ہونا چاہیے، صوبوں کا آپس میں کیا تقسیم ہونی چاہیے، فاٹا کا کیا سٹیٹس ہوگا. فاٹا کے مرجر کے حوالے سے جو کے پی کا ایک ان کی بہت بڑی اور ان کا ایک رائٹ فل ڈیمانڈ ہے کہ آبادی جو ہے آپ نے 66 لاکھ ہمارے صوبے میں شامل کر دی ہے، بٹ اس 66 لاکھ آبادی کا اس کا جو حصہ بنتا ہے قومی مالیاتی ایوارڈ میں وہ آپ نے دیا نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی ایک ورکنگ گروپ بن گیا. تو آج ایک صرف آغاز تھا، باقی باتیں جو ہے ڈیٹیل اور جو کریٹیکل چیزیں وہ میرا خیال ورکنگ گروپ لیول پہ اور پھر مین کمیٹی میں ہوں گی. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ شہباز خان صاحب جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی آج اس اجلاس میں تھے، وہاں پر مزمل اسلم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ گئے. ان کا بڑا گلہ رہا ہے کہ صوبے کے جو وسائل ہیں ان کو نہیں دیے جا رہے، وہ وفاق سے پیسوں کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. تو ان کے لیے آج میٹنگ جو ہے وہ کیسی رہی، انہوں نے وہاں پر کیا بات کی؟ رحمان رضا صاحب، سہیل صاحب جو ہیں وہ گئے تھے ایز وزیر خزانہ، اور اسی طرح مراد علی شاہ صاحب بھی ایز وزیر خزانہ گئے تھے. دونوں جو وزراء اعلیٰ ہیں ان کے پاس جو فائنانس کے پورٹ فولیوز ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. مزمل اسلم جو ہے وہ مشیر خزانہ ہے، اور چونکہ نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے وہ آئینی ادارہ ہے تو اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ آئین میں دی ہوئی ہے. آئین کے اندر فائنانس منسٹر لکھا ہوا ہے صوبے کا، فائنانس منسٹر یا ایڈوائزر نہیں لکھا ہوا. تو مزمل اسلم وہاں پہ تھے تو ضرور ایز اے سپورٹ ٹو ہز چیف منسٹر اینڈ فائنانس منسٹر، بٹ وہ ممبر نہیں ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کے. تو جو کے پی کے جو چیف منسٹر ایز اے فائنانس منسٹر وہاں پہ گئے تھے. چونکہ یہ ایک اوور آل ایک اچھی میٹنگ اس لیے تھی کہ ان کو ریسیو بھی انہوں نے خود کیا. وزیر خزانہ نے تمام جو پارٹیسپینٹ تھے خود وہ اپنے کمرے سے باہر آئے اور ان کو کمرے سے باہر آ کے میٹنگ ہال سے باہر آ کے ریسیو کیا. اس کا ایک پازیٹیو جسچر بھی جاتا ہے جس کی ایک انہوں نے جو ویڈیو بھی جاری کی، تو اس کی اگر آپ ترتیب دیکھیں اس ویڈیو کی تو ترتیب میں سب سے پہلے وہ کے پی کے جو چیف منسٹر ان کو ریسیو کریں، کیونکہ اس وقت اسینشلی جو اپوزیشن ہے اگر کہیں سے آتی ہے تو پی ٹی آئی سے ہی آتی ہے، باقی معاملات تو پیچھے بیٹھ کے طے ہو جاتے ہیں. تو ان کی جو ڈیمانڈز والی اس طریقے سے بات نہیں، بٹ یہ ضرور ہے کہ جو کے پی کا جو ڈیلیگیشن تھا انہوں نے اپنا جو کیس ہے بڑا فورسفلی پریزنٹ کیا. اور جو مراد علی شاہ صاحب تھے ان کی طرف سے بھی کچھ ریزرویشنز ایکسپریس ہوئی ہیں اس چیز کے اوپر کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات کہی گئی جب وہ اپنی وہ بات کر رہے تھے وفاقی حکومت کہ جی آپ جو اخراجات کی تفصیلات ہمیں دیں گے تو آپ اس میں بریک اپ دیں گے کہ اس کے اوپر تعلیم کے اوپر کتنا خرچہ ہے، ہیلتھ کے اوپر کتنا ہے، جس کا آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہے صوبوں کے اوپر کہ آپ پیسے تو لے کے جا رہے ہیں لیکن جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ امپروو نہیں کر رہے. تو اس کے اوپر جو سندھ کے چیف منسٹر تھے ان کا یہ موقف تھا کہ آئینی طور پر آپ کا کام ہے ہمیں پیسہ دینا ہے، ہم سے حساب مانگنا نہیں، ہم کدھر خرچ کرتے ہیں کدھر نہیں کرتے وہ ہمارا مسئلہ ہے. تو اوور آل جو ماحول تھا وہ مثبت ہی تھا، کھانا وانا بھی کھایا گیا، ملاقاتیں بھی ہوئی، شیک ہینڈ بھی ہوئے. تو اصل جو اس کے اوپر جو چیزیں وارم اپ ہوں گی وہ اگلے مہینے کے جو اجلاس ہوگا اس میں ہونا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ رانا صاحب جو وفاق کی تجاویز ہیں وہ میں چاہتا ہوں ذرا اس حوالے سے اگر آپ بتا سکیں. وہ احسن اقبال صاحب کے پالیسی پیپر کا بھی جو وہ ذکر ہے جس میں وہ اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہاریزونٹل اور ورٹیکل جو ہے وہ ری ارینجمنٹ کی جو ہے وہ اس میں بات کی ہے. تو کس حد تک امکان ہے کہ جو وفاق کی تجاویز ہیں وہ اس میں جو ہے وہ مانی جا سکتی ہیں یا اس کے کہیں قریب جو ہے وہ پہنچا جا سکے؟ دیکھیں احسن اقبال صاحب کا جو ورکنگ پیپر ہے وہ انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو دیا ہے، وہ این ایف سی کے پلیٹ فارم پہ نہیں گیا.
تو پرائم منسٹر آگے فائنانس منسٹری کو اس پہ ٹیک اپ کیسے کرتے ہیں اس چیز کو. اس میں دو جو بنیادی چیزیں, ایک تو احسن اقبال صاحب کا جو ورکنگ پیپر, اس میں جو وفاق اور صوبوں کا جو ایک فسکل ارینجمنٹ اس کے اوپر, اور پھر صوبوں کا آپس میں جو فسکل ارینجمنٹ اس کے اوپر ہے. وفاق کے اوپر انہوں نے انہی لائنز کے اوپر بات کی ہے جو ماضی میں بھی نیشنل فائنانس کمیشن بنتے رہے اور وہ بات کرتے رہے. وہ بات کیا ہے کہ جو کچھ اخراجات ہیں جس میں سول آرم فورسز کے اوپر خرچہ, وار آن ٹیرر کے اوپر خرچہ, اس کے علاوہ آپ کا جو اسپیشل ایریاز ہیں ان کے اوپر خرچہ, واٹر سیکیورٹی کے اوپر خرچہ, اس میں صوبے اپنا حصہ ڈالیں. وہ جو حصہ ہوگا وہ سائڈ پہ کر کے جو تقریباً 4.7% بنتا ہے اس کو سائڈ پہ کر کے جو باقی بچے گا اس کو اب 57.5% اس کا دیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 57.5% کو کم نہیں بھی کرتے تو وہ جس چیز کا 57.5% بننا ہے اس کو پہلے اس میں سے 5%, 5.5% سائڈ پہ کر لیں. دوسرا ان کا یہ تھا کہ اگر آپ یہ والا فارمولا نہیں لیتے دوسرے فارمولا پہ آ جائیں. جو HEC ہے اور BISP ہے, بینظیر انکم سپورٹ پروگرام, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن, اس کے اوپر کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے وہ ڈویژنل پول کا 6% کے برابر بند ہے. اس میں سے پھر آپ وہ والا ہمیں دے دیں. تو یہ تو ورٹیکل تھا, وفاق اور وفاق کے نیچے صوبوں میں کیسے ہونا. جو ہاریزنٹل ہے اس کے اوپر ان کی جو ریکمنڈیشن میں 3 آپشنز دیے ہیں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ 100 روپیہ صوبوں کو جاتا ہے تو 100 روپے میں سے 82 روپے جو ہے وہ آبادی کی بنیاد پر جاتے ہیں, 10 روپے جو جاتے ہیں وہ اس کے اوپر پاورٹی کے حوالے سے 5 روپے جاتے ہیں, اس میں ریونیو جنریشن پھر ایک آدھ کو چھوٹا اور کرائٹیریا ہے. تو اس میں ان کا جو ایک بڑا ڈریسٹک پروپوزل ہے کہ جو 82 روپے ہے اس کا شیئر کم کر کے 3 مختلف آپشن میں 78 روپے ہے, 68 روپے اور 60 روپے تک کر دیں. اگر یہ ہو جاتا ہے تو جو پنجاب کا جو حصہ ہے, جو پنجاب ہر 100 روپے میں سے 52 روپے لے کے جاتا ہے تو وہ 52 روپے سے کم ہو کے 42 روپے ہو جائے گا. تو 10% پنجاب کا اس میں نقصان ہے, سندھ کو اس کا امپیکٹ 0 ہے, KP کا اور بلوچستان کا اس میں حصہ انکریز ہو جاتا ہے. تو یہ ساری آپشنز ہیں. بائی اینڈ لارج جو بات ہوگی وہ انہی آپشنز کے ارد گرد ہوگی جو احسن اقبال نے دی, کیونکہ یہی وہ فنڈامنٹل ایشوز ہیں جس کے اوپر جھگڑا ہے وفاق کا اور صوبائی حکومتوں کا. ٹھیک ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. شکریہ. شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے آخر میں 2 اہم ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات ہو جائے. ایک تو پاکستان نے افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی سامان کی کلیئرنس شروع کر دی ہے. تقریباً 2 ماہ تک سرحد پار کارگو کی نقل و حرکت مکمل طور پر معطل رہنے کے بعد حکومت پاکستان نے افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے. یہ اکتوبر میں معمول کی تجارت کی بندش کے بعد ٹرانزٹ ٹریڈ کی پہلی مرحلہ وار اور محدود بحالی ہے. ایک سرکاری خط FBR اور ڈائریکٹر جنرل آف ٹرانزٹ ٹریڈ کو جاری کیا گیا ہے جس میں چمن اور تورخم بارڈر جو کراسنگ پوائنٹس ہیں ان کے ذریعے اقوام متحدہ کی 3 ایجنسیوں کے سامان کی نقل و حرکت شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. پہلے مرحلے میں مجموعی طور پر 143 کنٹینرز کو چمن اور تورخم پر کلیئرنس کی اجازت دی جائے گی. اس خط کے مطابق کارگو کی نقل و حرکت جو ہے وہ 3 مراحل میں مکمل ہوگی. پہلا مرحلہ جو ہے وہ خوراک کی ترسیل سے متعلق ہے, دوسرا مرحلہ ادویات اور طبی آلات پر ہوگا, جبکہ تیسرا مرحلہ تعلیمی خدمات سے متعلق اشیاء کی ترسیل کا ہوگا. حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ محدود بحالی صرف انسانی بنیادوں پر بھیجے جانے والے ATT کارگو تک ہے اور اس کا مقصد معمول کی تجارت کی مکمل بحالی نہیں ہے. اعلیٰ حکام نے مزید یہ کہا کہ اقوام متحدہ کے باقی کارگو فہرست دستاویزات کی تصدیق کے بعد مرحلہ وار جو ہے وہ شیئر کی جائیں گی. دوسری طرف دفتر خارجہ نے جو ہے وہ آج ایک وضاحت بھی جاری کی اور کہا کہ امریکی شہر ڈیلاویئر میں پولیس اسٹیشن پر حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار شخص پاکستانی نہیں بلکہ ایک افغان باشندہ ہے. گرفتار نوجوان کا جو ہے وہ افغان سٹیزن کارڈ بھی سامنے آئے جس کے مطابق اس کا جو تعلق ہے وہ افغانستان کے صوبے ہرات سے ہے اور وہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں پہلے مقیم تھا. امریکی شہر میں ایک نوجوان کو غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور پولیس اسٹیشن پر حملے کی مبینہ منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا. امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ گرفتار نوجوان پاکستانی نژاد ہے اور اس پر بھارتی میڈیا نے بھی خاصا پروپیگنڈا کیا. تاہم ترجمان دفتر خارجہ نے اس کی تردید کر دی ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان احمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.